الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابرار رشید آپ کی خدمت میں ایک مرتبہ پھر حاضر ہے اور آپ سے درخواست ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں، جو بیل آئیکن اس کو ضرور پریس کیجیے گا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ بالآخر 8 سال کے انتظار کے بعد الیکشن کمیشن آف پاکستان کا ممنوع فنڈنگ کیس، جسے ہم فارن فنڈنگ کیس کے نام سے بھی جانتے ہیں، اس کا فیصلہ آج سنا دیا ہے۔ میرے لیے نہ یہ فیصلہ غیر متوقع تھا، نہ اس پر پی ٹی آئی کا رد عمل، یعنی پی ٹی آئی کے رہنماؤں کا رد عمل غیر متوقع تھا، لیکن کیونکہ سب کو معلوم تھا کیا کچھ ہوا، کیا کچھ چھپایا گیا، اور اب الیکشن کمیشن آف پاکستان نے جو باتیں کچھ ایسی چیزیں اس فیصلے سے متعلق سامنے رکھی ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ بتاتا چلوں کہ یہ فیصلہ ایک متفقہ فیصلہ ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کا، اور 3 رکنی جو بینچ کہہ لیں، اس نے یہ فیصلہ سنایا ہے اور اس پر کسی جج نے اختلافی نوٹ نہیں لکھا۔ اب جو فیصلہ سامنے آیا، بتایا جا رہا ہے کہ 68 صفحات پر یہ مشتمل ہے۔ اس میں بعض چیزیں جو ہیں وہ بڑی واضح طور پر سامنے آئی ہیں۔ کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ شاید یہ فیصلہ اتنا سخت نہیں ہے جتنا ہونا چاہیے، یعنی ان لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ الیکشن کمیشن اگر چاہتا تو وہ پی ٹی آئی کو بطور سیاسی جماعت تحلیل یا ڈیزالو کر سکتا تھا، عمران خان کو بطور اس جماعت کے قائد نااہل قرار دے سکتا تھا۔ تو اب میں چونکہ قانونی ماہر ہوں نہیں، میں آبویسلی آئین کی متعدد شکیں، الیکشن کمیشن کے قوانین اور پولیٹیکل پارٹیز آرڈر 2002، ظاہر ہے ان تمام چیزوں کو ہم پڑھتے ہیں۔ اسی طرح پولیٹیکل پارٹیز ایکٹ ہے 2017 کا، وہ ڈیفرنٹ ہے پولیٹیکل جو پی پی او جسے کہتے ہیں، پولیٹیکل پارٹیز آرڈر 2002 کا، وہ مختلف ہے۔ ہم اس بحث میں نہیں جاتے، قانونی پیچیدگیوں میں نہیں جاتے۔ اب فیصلے کے مطابق 351 کمپنیوں نے پی ٹی آئی کی فنڈنگ کی ہے، جو کہ قانون اور آئین اس کی اجازت نہیں دیتا۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ 34 غیر ملکیوں نے، یعنی 34 غیر ملکیوں نے انفرادی حیثیت سے پی ٹی آئی کو ڈالر بھیجے، اور جن میں امریکی بھی شامل ہیں، انڈین بھارتی شہری بھی شامل ہیں، اس میں آسٹریلین بھی شامل ہیں، اس میں بلکہ یہاں تک کہ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اس میں یو اے ای کے لوگ بھی شامل ہیں۔ اب یہ تو ظاہر ہے ایک بہت سنگین الزام ہے جو کہ ثابت ہوا ہے، یعنی فیصلے میں۔ اور یہ سب سے جو خطرناک بات ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان یعنی پی ٹی آئی کو اظہار وجوہ کا ایک نوٹس جاری کیا گیا ہے، جس میں یہ کہا گیا ہے کہ جناب آپ کیوں نہ آپ کی پارٹی کے جو غیر قانونی ممنوع فنڈنگ ہوئی ہے اس کو کنفسکیٹ یا بھاگ کے سرکار ضبط کیا جائے۔ اب کسی کو یہ معلوم نہیں ہے کہ کروڑوں، کچھ لوگ کہتے ہیں 1 ارب کے قریب یہ اماؤنٹ ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں اس سے تھوڑی کم ہے، کہ یہ اماؤنٹ اب پی ٹی آئی کے اکاؤنٹس میں ہے یا نہیں ہے۔ لیکن دلچسپ بات میں آپ کے سامنے شیئر کروں گا، جو پی ٹی آئی کا جو رد عمل سامنے آیا ہے وہ بہت دلچسپ ہے، اور جس طرح میں نے کہا ہے وہ غیر متوقع نہیں ہے۔ اب اس میں یہ بھی جو الیکشن کمیشن نے یہ بھی واضح کیا ہے کہ جناب آپ نے کل 24 اکاؤنٹ تھے، اور جن میں سے آپ نے 8 ظاہر کیے، باقی جو اکاؤنٹس ہیں وہ آپ نے ہم سے مخفی رکھے، چھپا کر رکھے۔ اب یہ وہ کہتے ہیں کہ یہ 8 جو ہیں وہ یہ باقی جو اکاؤنٹس ہم نے جو چھپا کر رکھے ہیں، جو 12 اکاؤنٹس بنتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں جی کہ یا 16 جتنے بھی بنتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب یہ ذیلی اکاؤنٹس ہیں۔ اب اس پر بھی میں آتا ہوں، یہ بھی بڑی دلچسپ ایک حقیقت ہے، جس طرح ہم لوگوں نے یہ چیزیں دیکھی ہیں، ہمارے سامنے آئی ہیں۔ لیکن سب سے خطرناک بات کیا ہے؟ سب سے خطرناک بات یہ ہے کہ جناب یہ جو انہوں نے ایک ڈکلریشن، ایک اقرار نامہ، ایک جیسے ایفیڈیوٹ کہتے ہیں، بطور پارٹی چیئرمین 5 وہ اقرار نامے جمع کروائے ہیں الیکشن کمیشن آف پاکستان میں۔ الیکشن کمیشن نے کہا ہے کہ وہ جھوٹے ہیں۔ اب میں ادھر اس بات کو تھوڑا سا ایکسپلین کرتا ہوں کہ ایک اقرار نامہ، ڈکلریشن
فیصل واؤڈا نے جمع کروایا تھا اور وہ جھوٹا ثابت ہوا تو آپ کو پتہ ہے کہ فیصل واؤڈا کو تاحیات نااہل قرار دیا گیا تھا۔ یہاں پر 5 اقرار ناموں کی بات ہو رہی ہے۔ اس کے علاوہ یہ بھی کہا گیا ہے کہ وہ آئین کی ایک دفعہ شک ہے، آرٹیکل 17 ہے، اس کے تحت بھی انہوں نے یہ سارا کچھ غلط بیانی کر کے آئین کی سنگین خلاف ورزی کی ہے اور آئین کی دفعہ 6 کا حوالہ بھی دیا ہے۔ اب آئین کی دفعہ 6 جو ہے وہ سنگین خلاف ورزی سے متعلق ہے۔ اب آتے ہیں جناب، اس پر جو رد عمل آیا وہ یہ تھا کہ جناب حضرت جو ہمارے پیارے سابق وفاقی وزیر برائے اطلاعات ہیں فواد چودھری صاحب، ان کے چہرے کی تو ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ انہوں نے کہا کہ جناب یہ تو جو کچھ اکاؤنٹنٹس نے ان کو دیا اس پر انہوں نے دستخط کر دیے، انہیں کیا پتہ ہے کہ جی یہ اکاؤنٹنٹس کی غلطی ہے یہ۔ اب اندازہ کیجئے عمران خان کو وہ کہتے ہیں کہ یہ نہیں پتا تھا کہ جی یہ رقومات کہاں سے آ رہی ہیں۔ دوسری بات کیا ہے، وہ الیکشن کمیشن میں انہوں نے کہا ہے جی یہ جو باقی جن اکاؤنٹ سے میں بات کر رہا ہوں جن کو مخفی رکھا گیا ہے کہ جی اس کا بھی انہیں علم نہیں ہے۔ یہ تو سابق صدر عارف علوی، سابق گورنر عمران اسماعیل، سابق گورنر خیبر پختونخوا فرمان شاہ اور 1-2 اور صاحب ہیں، یہ اسد قیصر، یہ وہ چلا رہے تھے۔ اب ہم تو ڈوبے ہیں صنم، تم کو بھی لے ڈوبیں گے۔ اب دیکھیں نا، جب مشکل وقت آتا ہے تو یہ وہ جو ہے نا وہ سارا ملبہ دوسرے کے گلے میں ڈال دیتے ہیں۔ یہ سارے ان کی پارٹی کے سینئر رہنما ہیں۔ اب انہوں نے کہا کہ مجھے نہیں پتا تھا، یہ اکاؤنٹ تو وہ مینیج کرتے تھے، وہ دیکھتے تھے، اب وہ بھگتے ہیں اور ان کا، لیکن ذمہ داری پارٹی کے چیئرمین یا پارٹی کے قائد کی ہوتی ہے۔ اب میں ہمارے ایک اور سینئر قانون دان ہیں، ان کے والد صاحب کی بڑی عزت ہے، ایس ایم ظفر صاحب، اور ان کے صاحبزادے ہیں جو کہ بیرسٹر علی ظفر، وہ پی ٹی آئی کے سینیٹر بھی ہیں۔ انہوں نے کیا کہا ہے کہ انہوں نے کہا جی یہ ہوتا ہے، یہ اکاؤنٹنٹس اور ان کی، اور یہ جب آپ ای سی پی میں رجسٹر ہوتے ہیں تو یہ ہوتا ہے ایس ای سی پی، سیکیورٹی اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان، جناب وہاں پر کاروباری ادارے منسلک ہوتے ہیں، رجسٹر ہوتے ہیں۔ سیاسی جماعتیں الیکشن کمیشن آف پاکستان کے ساتھ رجسٹر ہوتی ہیں، ان کو پولیٹیکل پارٹی آرڈرز اور پولیٹیکل پارٹیز ایکٹ کو فالو کرنا پڑتا ہے۔ کاروباری اداروں کے لیے اور ادارہ ہے، سیاسی جماعتوں کے لیے اور ادارہ ہے۔ سیاسی جماعتوں کے لیے فنڈنگ لینا جو ہے وہ فارن فنڈنگ کسی بھی غیر ملکی سے، کسی بھی ایون پاکستانی کمپنی سے، یہاں 351 کمپنیوں نے آپ کی فنڈنگ کی ہے، یہاں پر 34 غیر ملکیوں نے آپ کی فنڈنگ کی ہے، جو کہ ثابت ہو چکی ہے۔ اب ہوگا کیا؟ اب ہوگا یہ کہ اب بال ہے حکومت کے کورٹ میں۔ ہاں ایک چیز ہے کہ حکومت جو ہے وہ سپریم کورٹ میں جا سکتی ہے اس فیصلے کو لے کر کہ جناب اس پارٹی پر پابندی لگائی جائے۔ اب ہمارے 1-2 شیخ رشید سمیت 1-2 تجزیہ کار، سینئر تجزیہ کار بھی یہ فرما رہے تھے کہ جناب عمران خان کو نااہل نہیں قرار دینا چاہیے۔ دیکھیں وہ ایک پاپولر سیاسی جماعت کا لیڈر ہے بھائی، یہ اسی طرح ہے کہ کوئی بڑا آدمی قتل کر دے تو آپ کیا یہ کہیں گے کہ اس کو چھوڑ دیا جائے، اس کو سزائے موت نہ سنائی جائے، کیونکہ پاکستان میں تو قتل کی سزا سزائے موت ہے۔ تو اگر ایک پارٹی کے قائد پر یہ سارے الزامات ثابت ہو جاتے ہیں تو کیا اس کو صرف اس لیے چھوڑ دیا جائے کہ وہ ایک بڑی سیاسی جماعت کا قائد ہے؟ پھر آپ دفن کر دیں اس آئین کو، یا آئین سے وہ صفحات ڈیلیٹ کر دیں، وہ صفحہ پاڑ دیں، یا الیکشن کمیشن کے قوانین کو ختم کر دیں۔ نہ الیکشن کمیشن کی ضرورت ہے، نہ عدالتوں کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ فلاں جو ہے وہ سیاسی جماعت کا قائد جو ہے وہ بڑا پاپولر ہے۔ تو کیا میں اگر اپنے گھر میں یا اپنے محلے میں یا اپنے علاقے میں بہت پاپولر ہوں، میری بڑی سپورٹ ہے، تو کیا مجھے یہ اجازت ہوگی کہ میں ٹریفک کا سگنل بھی توڑ دوں، میں سڑکوں پر لوگوں کو کچلتے ہوئے جاؤں، میں سپیڈ لیمٹ کا خیال نہ رکھوں کیونکہ میں پاپولر ہوں؟ ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ میں اس بات سے ایگری نہیں کرتا، لیکن اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے خلاف بھی اسی طرح جلد فیصلہ آنا چاہیے۔ بھائی 8 سال آپ کے فیصلے کے لگے ہیں، کم از کم 4 سال انہیں دے دیں، آپ ہی التوا لیتے رہے ہیں۔ لیکن معاملہ یہ ہے کہ اب جو تلوار ایک لٹک رہی تھی، اب آپ کے علم میں ہوگا کہ گزشتہ روز عمران خان نے یہ اعلان کیا تھا کہ جی جمعرات والے دن یا تھرسڈے کو ہم الیکشن کمیشن کے بعد پی ٹی آئی کے کارکن مظاہرہ کریں۔
الیکشن کمیشن نے آج فیصلہ سنا دیا. اب آپ جو مرضی مظاہرے کریں, بنیادی طور پر بات یہ ہے کہ عمران خان اب پاکستانی سطح پر ہی نہیں, عالمی سطح پر بھی ایکسپوز ہو رہے ہیں. اب یہ یوتھیوں کو اپنے جو پی ٹی آئی والے ہیں وہ تو کبھی نہیں مانے, وہ کہیں کہ جی خان کے خلاف سازش, یہ امریکہ کی سازش. اب امریکہ کی سازش 2014 میں شروع ہوتی ہے اور اس سازش میں ملوث ہیں پی ٹی آئی کے بانی رکن اکبر ایس بابر. وہ یہ کیس کرتے ہیں, اس کے بعد یہ چھپتے رہے ہیں. موجودہ چیف الیکشن کمشنر نے اس کا فیصلہ سنا دیا ہے. اب اس فیصلے کے پاس وہ سپریم کورٹ میں جا کر, عدالتوں میں جا کر اپنے آپ کو بے گناہ ثابت کریں. ممکن ہے جس طرح ماضی میں ان کو کلین چٹ ملتی رہی, لیکن ایک بات آپ لکھ کر رکھ لیجئے کہ اب وہ جو صادق اور امین کا جو تمغہ وہ سجا کے پھرتے تھے نا اپنے ماتھے پر یا سینے پر, اگر سپریم کورٹ نے واقعی انصاف پر مبنی فیصلہ کیا تو وہ تمغہ جو ان کے ماتھے پر, ان کے سینے پر سجے گا, وہ داغ جو پی ٹی آئی پر لگ چکا ہے, ان پر لگ چکا ہے, ساری عمر نہیں دھلے گا. اور تاریخ میں بھی اس کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا کہ پاکستان میں ایک سیاسی جماعت جس کا نام تھا نیشنل عوامی پارٹی نیب, اس کو ملک کے ساتھ کوئی معاملے میں کسی وجہ سے ختم کیا گیا تھا, لیکن ایک جماعت ایسی بھی تھی جس کے قائد ریاست مدینہ کے دعوے دار تھے, جس کے قائد امر بالمعروف کا درس دیتے تھے, لیکن خود سب سے بڑے چور ثابت ہوئے. فی الحال اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت. خدا حافظ.